چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جہاں سے مرضی قرارداد پاس کرا لیں انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ اب یونائیٹڈ نیشنز اور OIC کی قرارداد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں قدم بڑھائیں قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الیکشن میں سلیکشن کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ سیاستدان ایسا بتاتے ہیں جیسے لاہور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسکیجول اعلان کیا ہے، فیبری 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں۔ برے سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے، اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے، OIC سے قرارداد پاس کروا دے، الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہوں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے۔ تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قدر برائے قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوں گے، پاکستان کے عوام کو وہ موقع ملے گا کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے وہ اپنے ہی حکومت بنائیں۔ پھر ان کی مرضی، جو بھی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دینا چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں۔ اسلام آباد میں رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وکیل نے کیا، اور اسپیسیفکلی میں آپ کو بتاؤں آئی لپ کی جتنی قربانی ہے اور انہوں نے جتنا ہارڈ ورک اس عرصہ میں کیا ہے وہ بڑا کمینڈیبل ہے۔ دیکھو انشاءاللہ پہلی تو امید رکھو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، پہلی بات یہی۔ پارٹی کے اندر بھی ورکرز بھی سارے کے سارے تقسیم ہوئے، سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ تنقید بھی، کون صحیح ہے اور کون غلط۔ نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، نہیں دیکھو یہاں ایک منٹ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ جیسے بھی آیا اسٹیٹمنٹ آیا۔ میں نے آج آپ کو کہا خان صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے جس میں خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ میرے چیف جسٹس پہ کوئی عدم اعتماد ہے۔ The matter isn't, this is where it is. الیکشن کمیشن 8 فروری کو الیکشن کرائے۔ بیرسٹر گوہر اگر الیکشن میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو سپریم کورٹ جائیں گے، یہ کہنا تھا بیرسٹر گوہر کا۔ عدلیہ پہ ہمارا اعتماد ہے۔ دوسری جانب مریم اورنگزیب نے کہا کہ نون لیگ نے سینٹ کی قرارداد کی مخالفت کی، اس کے پیچھے کوئی بھی ہو الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ پارلیمنٹ اور عدالتوں سے بھاگنے والا اب الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ عوام کو الیکشن چاہیے، 9 مئی والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ لوگ اندر چپ رہتے ہیں، باہر نکل کر چیخیں مارتے ہیں۔ رہنما مسلم نون مریم اورنگزیب استاد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ 9 مئی والوں کے چہروں کو عوام جانتی ہے، جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ملک کے ساتھ ریاست پر حملہ کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جیلوں میں بیٹھ کے دھمکیاں دینا، اندر بیٹھ کے دھمکیاں دینا، اداروں کے خلاف بولنا، باہر آ کے میر جعفر اور میر صادق، اور اندر کہہ رہا تاحیات ہے وہ لے لیں، ایکسٹینشن لے لیں۔ آرٹیکل میں کیا لکھتے ہیں کہ میری پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ ہمارے کاغذات مسترد ہو گئے، سپریم کورٹ چلے گئے۔ جو حالات سپریم کورٹ میں ہوئے، انہوں نے کہا ثبوت دیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، انٹرنیٹ سے لسٹ ڈاؤن لوڈ کی ہے کہ ان لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ جھوٹ بولتے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دینے لگی۔ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ الیکشن تو اب 8 فروری کو ہوگا۔ دوسری جماعتیں روئیں، پیٹیں یا چیخیں، یہ جو مرضی کر لیں، پاکستان کی عوام الیکشن چاہتی ہے۔ ساری جماعتوں نے حمایت کی ملتوی ہونے کی الیکشن کی، سوائے مسلم لیگ نون کے۔ تو پاکستان کی عوام کو 8 فروری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کی ترقی کو ووٹ دینا ہے یا پوری دنیا میں ملک کی تضحیک کرنے والے کو ووٹ دینا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات پر کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ نگران وزیر قانون 4 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔
कमेटी 9 मई के वाक़यात, असबाब, वजूहात और मास्टर माइंड का तयन करेगी। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए काबीना कमेटी की तश्कील। निगरान वज़ीर कानून 4 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और नशरियात, वज़ीर इंसानी हुकूक भी शामिल। कमेटी 9 मई के वाक़यात, असबाब और वजूहात का तयन करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ाब्ता-कार मुताबिक कमेटी 9 मई के वाक़यात के सबूत जमा करेगी, मुलव्वस अफराद की शनाख्त और मास्टर माइंड का तयन करेगी। कमेटी मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। वज़ारत दाखिला काबीना कमेटी को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट फराहम करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 14 रोज के अंदर वफाकी काबीना को पेश करेगी। खबरें आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वकील।